حمد اپنے رب کو حمد سے سراتے ہوئے تسبیح پڑھیے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور ساجدین میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تجھے یقین آ جائے۔ یہاں یقین کا معنی موت ہے۔ تو یہ قرآنی آیات کا ترجمہ اور تھوڑا سا اس کا پس منظر میں نے عرض کر دیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان اعدائے دین نے کمیٹیاں تشکیل دیں۔ پہلا یہ بات شخص نے جو کی تھی پہلے کہ کاہن کہو، کہنے لگے ہماری بات نہیں مانیں گے۔ دوسرا بولا، اس نے کہا کیا کہو کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہیں، ان پر دیوانگی ہے۔ تو ولید بن مغیرہ بولا بات یہ بھی نہیں مانیں گے لوگ، ہم کہیں بھی صحیح پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اب مشورے کے دوران ایک بولا میرا مشورہ یہ ہے کہ یوں کہو، باہر سے جو ان کے قریب آ رہے ہیں، جو حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، جو ان کی غلامی میں آ رہے ہیں اور اپنے گلے کے اندر ان کی غلامی کا پٹا جو ڈال کر اختیار کر رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دو کہ یہ نبی نہیں ہیں، یہ شاعر ہیں۔ اور شاعر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بات کو 1 گرام ہو تو اس کو کئی من بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ شعراء کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری بات نہیں کہ ساری سچی ہوں، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک بولا پہ کہنے لگے دیکھو ہم شاعری کے فن سے آگاہ ہیں، ہم صنعت شاعری کی سے شناسائی رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شاعری کیا ہے، قصیدہ کیا ہے اور فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ ان کے کلام کو دیکھو، یہ شاعری سے نہیں ملتا۔ اگر ہم ان کو کہہ دیں ان کے بارے میں لوگوں ان کے قریب نہ آنا، یہ تو شعر و شاعری کرنے والے ہیں، تو یہ بات بھی ہماری نہیں مانی جائے گی۔ زمانے جاہلیت کے 7 شعراء، ان کے کلام کو لکھ کر کیا کیا؟ بیت اللہ شریف کے اندر اویزاں کیا گیا۔ امر القیس، دوسرے شعراء، عربی ادب کے جو شعراء تھے، کہنے لگے اگر ہم نے یہ بات کہی نا لوگوں کو کہ یہ شاعر ہیں، نبی نہیں ہیں، ان سے دور ہو جاؤ، بات یہ بھی نہیں مانیں گے۔ اب ایک اور صاحب بولے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو مشہور کر دو کہ یہ نبی نہیں، یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ معاذ اللہ، کتنے کتنے درمیان میں مخالفتیں، حق کے آگے پہنچانے کے لیے درمیان میں مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، بڑی مصیبتیں، بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشہور کر دو کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ تو ان میں ایک بولا مشورہ بھی دے رہے ہیں اور مشورے کو توڑ بھی رہے ہیں، رد بھی ہو رہا ہے۔ وہ ایک کہنے لگا دیکھو آپ نے ساحروں کو دیکھا نہیں ہے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، ان کی شکل سے تو نحوست ٹپکتی ہے، اور ان کی صورت کو نہیں دیکھا؟ مسلمانوں کے نبی کی صورت کو نہیں دیکھا، چہرے کو نہیں دیکھا، چہرہ کیسا لگتا ہے، زلفیں کیسی ہیں، ان کی صورت کیسی ہے، ان کا قول و فعل کیسا ہے؟ وہ تو بدبودار جسم والے منحوس ہیں اور ان کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے۔ اگر ہم یہ مشہور کر دیں کہ یہ نبی نہیں ہیں، یہ ساحر ہیں، لوگ اس میں بھی ہماری بات کو نہیں مانیں گے، اس دھوکے میں بھی لے آئیں گے۔ اب کاہن کہہ لو پھر بھی نہیں مانیں گے، شاعر کہو پھر بھی نہیں مانیں گے، ساحر کہو پھر بھی نہیں مانیں گے، مجنون کہو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ آخر کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس ہمارے بس کی بات نہیں، ہر بات پر تمسخر کرو، ہنسی مذاق، اور جہاں سے مسلمان غریب گزرے ان کو ستاؤ۔ حضرت بلال حبشی جہاں سے گزرے تمسخر اڑاؤ، تکلیفیں دو، جہاں سے کوئی غلام گزرے مذاق کرو، تمسخر کرو، استہزاء کرو اور ان کی نقلیں اتارو تاکہ یہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ پھر انہوں نے تمسخر کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی دیکھتے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے قریب جو آنے والے آپ کے غلام تمسخر اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ جس طرح اب جاہلیت کا یہ سلسلہ لوگوں پر ہے، دیکھا چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ دستار ہے،
شرعی لباس پہنے ہوا ہے، کوئی ایسے بھی اواش ہیں وہ بھی تمسخر کرتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں مسلمان، سینے میں ایمان کا نور بھی ہے، لیکن نحوست ایسی پڑی ہوئی ہے ماحول کی، وہ مزاح